ہمارے علاقے میں سانڈے اور چھپکلی کی قسم کا ایک جانور پایا جاتا ہے جسے گو کہتے ہیں۔ عام طور پر گو کی لمبائی 2.5 فٹ اور اتنی ہی لمبی اس کی دم ہوتی ہے۔ دم کی لمبائی اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے۔ میری کہانیوں میں آپ نے گو کا ذکر اکثر سنا ہوگا۔ جن حضرات نے یہ جانور نہیں دیکھا ان کی سہولت کے لیے ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ گو کا منہ سانڈے اور چھپکلی کی طرح چوڑا نہیں بلکہ لمبوترا اور نتنے برچھی کی انی کی طرح نوکدار ہوتے ہیں۔ اس کے پنجے درندوں کی طرح تیز، دانت نوکدار اور اس کی کھال بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ گو کسی پر حملہ نہیں کرتی، اگر خطرے میں گھر جائے تو اپنی دم کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اس کی دم باریک ہوتے ہوتے آخر میں جا کر بہت ہی باریک ہو جاتی ہے۔ اسے گو ہنٹر کی طرح اپنے دشمن کو مارتی ہے۔ آپ نے فلموں میں ہنٹر دیکھے ہوں گے۔ فلموں میں یہ قیدیوں کو مارے جاتے ہیں۔ گو کی دم کی ضرب ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ جسم پر جہاں پڑتی ہے وہاں خون ایک لکیر کی صورت میں جم جاتا ہے۔ کسی تنومند آدمی کو گو کی دم کی 3-4 ضربیں پڑ جائیں تو وہ ہوش میں نہیں رہ سکتا۔ گو کے پنجوں کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ ہم نے ایسا مظاہرہ دیکھا تو نہیں، سنا کرتے تھے کہ بعض ڈاکو زندہ گو کو کمند کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ گو کی کمر سے مضبوط رسہ باندھ کر اسے باہر سے مکان کی چھت پر پھینک دیا جاتا تھا۔ گو چھت پر پنجے گاڑ لیتی اور ڈاکو ایک ایک کر کے رسے کی مدد سے چھت پر چڑھ جایا کرتے تھے۔ گو پنجے نہیں اکھاڑتی تھی۔ عام سائز کی گو ہمارے لیے کوئی عجیب جانور نہیں تھی، یہ ایسے ہی تھی جیسے نیولے، گیدڑ، خرگوش اور سے تھے۔ لیکن ایک روز ایک آدمی نے بتایا کہ ایک گو نے لوگوں کا راستہ بند کر رکھا ہے اور یہ گو 4 فٹ سے زیادہ لمبی اور اتنی ہی لمبی اس کی دم ہے، اور یہ راہ جاتے لوگوں پر حملے کرتی ہے۔ ابھی تک کوئی انسان اس کا شکار نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک گائے اور ایک کتے کو زخمی کر دیا تھا۔ ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ گو اتنی بڑی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ گو اتنی ہی بڑی تھی۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے امریکہ میں دنیا کا سب سے زیادہ موٹا آدمی تھا جس کا وزن 4 من سے زیادہ تھا۔ وہ 4 سال گزرے مر گیا ہے۔ میں نے حال ہی میں چین کی ایک جوان لڑکی کی تصویر دیکھی ہے جس کا قد 7 فٹ تک پہنچ گیا ہے اور ابھی تک بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح یہ گو لاکھوں میں ایک تھی جو اتنی لمبی اور موٹی ہو گئی تھی۔ جس آدمی نے ہمارے گاؤں میں اس گو کی خبر دی وہ کسی کام سے آیا تھا، 4 میل دور کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے گاؤں سے 3-3.5 میل دور سے ایک راستہ گزرتا ہے جو ایک نشیب میں چلا جاتا ہے۔ یہ نشیب 25 گز کے لگ بھگ چوڑا تھا۔ اس کے دائیں بائیں مٹی کی دیواریں کھڑی تھیں، اس میں گھاٹی اترتی اور دوسری طرف اوپر چڑھ جاتی تھی۔ مٹی کی دیواروں میں جو اس لمبے چوڑے نشیب یا کھڈ کے کنارے تھے، چھوٹے بڑے شگاف اور بل تھے۔ ان میں خرگوش، گیدڑ، سے اور گو وغیرہ رہتے تھے۔ اس آدمی نے بتایا کہ 4 مہینے گزرے، ایک گھڑ سوار نے یہ گو پہلی بار دیکھی۔ پہلے تو اسے وہ کوئی بلا سمجھا۔ دیکھنے میں یہ گو لگتی تھی لیکن اتنی جسامت کی گو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ گھڑ سوار اسے گو کہتا ہی نہیں تھا۔ وہ جب اس گہرائی میں سے گزر رہا تھا تو اس کے دائیں طرف سے گو آئی، پہلے آہستہ آہستہ آئی پھر تیز ہو گئی۔ اس نے اپنی 1.5 گز لمبی دم کو گھما کر زمین پر مارا۔ گھڑ سوار نے گو کی رفتار دیکھی جو بڑھتی جا رہی تھی تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گو گھوڑے کے پیچھے دوڑ پڑی۔ سوار نے گھاٹی چڑھنے کے بجائے گھوڑے کو نشیب کے اندر ہی گھمانا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک ہنٹر تھا جو اس زمانے میں سوار اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ ہنٹر گو کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ وہ گو کا رویہ دیکھ رہا تھا کہ یہ گھوڑے سے ڈرتی ہے یا حملہ کرنا چاہتی ہے۔ سوار تجربہ کار تھا، اس نے دیکھا کہ گو گھوڑے کے قریب پہنچ گئی ہے تو اس نے گھوڑا فوراً ایک طرف موڑ لیا۔ گو آگے نکل گئی لیکن ذرا ہی آگے جا کر موڑ آئی۔ گھڑ سوار نے گھوڑے کو اس کی طرف سے اس ارادے سے موڑا کہ گو کو گھوڑے کے قدموں سے کچل دے گا، لیکن گھوڑا اس کے قریب گیا تو گو نے اس کے راستے سے ہٹ کر اپنی دم گھما کر گھوڑے کی ٹانگوں پر ماری۔ ایک زناٹا اور شڑاپ کی آواز سنائی دی۔ گھوڑا درد سے بڑی زور سے ہنہنایا اور منہ زور ہو کر گھاٹی کی طرف دوڑ پڑا۔ اوپر آ کر بھی وہ منہ زور اور بے لگام دوڑتا رہا۔ سوار نے بہت دور جا کر اسے قابو میں کیا۔
اس جگہ سے لوگ گزرتے تھے۔ ایک روز ایک مرد اور ایک عورت یہاں سے گزرے، ان کے ساتھ ایک گائے تھی۔ گو نکل آئی، مرد اور عورت اس کی جسامت دیکھ کر ہی بھاگ گئے، لیکن گائے پیچھے رہ گئی۔ گو نے اس پر حملہ کر دیا، اسے دم کی کئی ضربیں لگائیں، پھر اچھل کر اس کے منہ کے نیچے اپنے دانت گاڑ دیے۔ گائے سر پٹ دوڑ رہی تھی، اسے نکل بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس کا پاؤں گو کی دم پر پڑا تو اس کے دانت گائے کے گلے سے اکھڑ گئے۔ اس طرح گو نے گائے کو 3-4 جگہوں سے اس طرح زخمی کر دیا کہ ان جگہوں سے کھال اتار دی۔ آخر گائے گھاٹی چڑھ گئی اور اس کی جان بچ گئی۔ اس کے بعد ایک آدمی اپنے کتے کے ساتھ ادھر سے گزرا۔ گو اچانک نکلی اور اس آدمی کی طرف آئی۔ کتا بڑی اچھی نسل کا تھا، وہ گو کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ کتے نے گو کو پکڑنے کی بہت کوشش کی۔ اس کے مالک نے گو کو پتھر مارے اور کتے کو للکا کر گو کے مقابلے میں جم کر لڑاتا رہا، لیکن گو نے کتے کو دم کی 2 ضربیں لگا کر گرا دیا اور اس کے پیٹ میں دانت گاڑ دیے۔ کتا تڑپنے لگا، لیکن کتا لڑاکا تھا، اس نے گو کی پچھلی ایک ٹانگ منہ میں لے لی۔ گو نے کتے کے پیٹ سے دانت اکھاڑ لیے۔ آخر کتا بھاگ اٹھا اور گھاٹی چڑھ گیا۔ کتے کا مالک دوسری طرف بھاگ نکلا۔ کتا بڑی بری طرح زخمی ہوا تھا۔ اس کے بعد ادھر سے گزرنے والے چند اور لوگوں پر گو نے حملے کیے، لیکن وہ سب بچ نکلے۔ گو کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھاگ گئے۔ اس گہری جگہ کے قریب جو گاؤں تھے، وہاں کے لوگ یوں کرنے لگے کہ کسی اجنبی مسافر کو اس راستے پر جاتا دیکھتے تو اسے خبردار کر دیتے کہ وہ اوپر جائے، نشیب میں سے نہ گزرے۔ بعض لوگوں نے اوپر سے گزرتے ہوئے گو کو اس لمبے چوڑے کھڈ میں گھومتے پھرتے دیکھا۔ اس آدمی نے بتایا کہ ایک آدمی اپنے 2 شکاری کتے لے کر گیا تھا، لیکن ایک کتے کو گو سے مروا کر واپس چلا گیا۔ گو نے اس کتے کی شہ رگ منہ میں لے لی تھی اور دوسرے کتے کو اس نے دم کے زناٹوں سے اپنے قریب تک نہ آنے دیا۔ کتوں کا مالک اپنے کتے کو مرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ دوسرا کتا اپنے مالک کی ٹانگ میں جا چھپا۔ مالک اور کتا وہاں سے کھسک آئے۔ مالک نے اوپر آ کر دیکھا کہ گو مرے ہوئے کتے کے ارد گرد گھومتی اور اسے سونگتی رہی، پھر نشیب کے بلند کنارے میں جا کر غائب ہو گئی۔ فوراً ہی پھر آ گئی اور اس کے پیچھے پیچھے اس کے 2 بچے بھی آ گئے۔ وہ بہت چھوٹے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے مرے ہوئے کتے پر چڑھ گئے اور اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ گو کے بچوں کو دیکھ کر پتہ چلا کہ یہ اپنے بچوں کی وجہ سے ہر کسی پر حملہ کرتی ہے۔ کتیا کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، وہ جب بچے جنتی ہے تو خونخوار ہو جاتی ہے۔ قریب سے کوئی درندہ گزرے تو اس پر بھی حملہ کر دیتی ہے۔ یہ گو بھی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے خونخوار ہو گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس وجہ کے علاوہ اس گو کے خونخوار ہونے کی وجہ اس کی جسامت بھی تھی۔ یہ غیر قدرتی طور پر اتنی بڑی ہو گئی تھی۔ ہمیں یہ تفتیش تو نہیں کرنی تھی کہ یہ گو اتنی بڑی کیوں اور کیسے ہو سکتی ہے۔ ہمیں ریسرچ نہیں کرنی تھی، اس گو کو مارنا تھا، اور مارنا اس لیے نہیں تھا کہ یہ لوگوں پر حملے کرتی تھی، بلکہ ہمیں لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ مل گیا تھا، ورنہ اس گو کے ساتھ ہماری کوئی خاندانی عداوت نہیں تھی۔ اس گو کو کتوں سے مروانا تھا اور اپنے آپ کو اپنی ماؤں سے بچانا تھا۔ میں اور میرے 2 دوست جن کی شادیاں ہو چکی تھیں، گو کی نسبت اپنی ساسوں اور ماؤں سے زیادہ ڈرتے تھے۔ جب یہ آدمی ہمیں اس گو کی وارداتیں سنا رہا تھا تو ہمارے ایک بزرگ نے ہمیں کہا، اوئے لڑکو، یہ تمہارا کام ہے، یہ گو 1-2 کتوں سے مرنے والی نہیں، سارے کتے لے جاؤ اور کلہاڑیاں بھی ساتھ رکھنا، ماؤں کو پتہ نہ چلنے دینا۔ میرے تایا بولے، چپکے سے نکل جانا، کہنا اگلی کسی تک چلے ہیں۔ اگلی ہی صبح ہم اگلی کسی کی طرف چل پڑے۔ ہمارے ساتھ تو 9 کتے، 12 لڑکے، 7 کلہاڑیاں اور 5 لاٹھیاں تھیں، جن کے اگلے سروں میں سیسا بھرا ہوا تھا۔ اس لاٹھی کی ایک ہی ضرب قوی ہیکل آدمی کو گرا دیتی تھی۔ میں نے جب بوقت رخصت اپنی ماں کے ماتھے پر گھور دیکھ کر کہا کہ ذرا اگلی کسی تک جا رہے ہیں، جلدی آ جائیں گے، تو ماں نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا، تو آ واپس، میں نے تجھے پچھلی کسی تک نہ پہنچا دیا تو میرا نام بدل دینا۔ میرے والد صاحب کھرلی کے قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یہ ان کی عادت تھی کہ مسکراتے ہوئے میری ماں پر نظر رکھتے تھے۔ وہ جب ان کی طرف دیکھتی تھی تو والد صاحب مداریوں کی طرح فوراً مسکراہٹ غائب اور چہرے پر سنجیدگی طاری کر لیا کرتے تھے۔
مگر اس روز انہوں نے میری ماں پر نظر نہ رکھی اور مسکراتے ہوئے عین موقع پر پکڑے گئے۔ نکال دانت، ماں نے میرے والد صاحب سے کہا۔ تو نکال لے دانت، تو حلالی ہوتا تو تیرا بیٹا بھی حلالیوں والے کام کرتا، اس کی شادی کسی کتیا کے ساتھ کر دیتی تو اچھا تھا، وہ اس کے قطورے جنتی رہتی۔ اوئے سابو، والد صاحب نے غصے سے کہا، جا دفع ہو جا یہاں سے، اگر دیر سے آیا تو۔ والد صاحب کے غصے میں ملاوٹ تھی، یہ سراسر جال سازی تھی۔ خالہ کیوں مغز کھپا رہی ہو؟ میری دلہن نے کہا، یہ باز آنے والی نسل سے نہیں، اتنی باتیں اس کے کتے سے کہتی تو وہ غیرت میں آ کر اپنے دڑبے میں جا بیٹھتا۔ آج میں دڑبے میں بیٹھ گیا ہوں، اس ماں کو، اس باپ کو اور اس دلہن کو یادوں میں اور تصوروں میں زندہ رکھے ہوئے ہوں۔ ہماری شکاری پارٹی 3 اگلی کسیاں پار کر کے گو والے نشیب میں پہنچ گئی۔ ہم ذہنی طور پر تیار تھے کہ 1-2 کتے قربان کرنے پڑیں گے اور 2-4 ساتھی زخمی بھی ہوں گے، لیکن ہمیں امید تھی کہ 9 کتے گو کو مار لیں گے۔ ہم نشیب کے اوپر کھڑے تھے تو ساتھ والے گاؤں میں خبر پہنچ گئی۔ گاؤں کی آدھی سے زیادہ آبادی ہمارے پاس آ گئی۔ اس آبادی کے ساتھ ایک لڑنے والا بولی کتا اور 2 شکاری بلٹیئر بھی آئے، اور ایک آدمی اپنی کتیا بھی لے آیا۔ بڑی اچھی نسل کی خوبصورت کتیا تھی۔ ہم نے کتوں اور کتیا کے مالکوں سے کہا کہ جب ہم گو پر کتے چھوڑیں تو وہ اپنے کتوں کو زنجیروں میں رکھیں، کیونکہ ہمارے اور ان کے کتوں کا آپس میں تعارف نہیں۔ اگر شکار کے وقت انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ بڑا خطرناک ہوگا۔ کتوں کے مالک غیور پوٹھوہاری تھے، وہ سمجھے کہ ہم نے ان کے کتوں کو کمزور سمجھا ہے۔ ایک نے کہا کہ مجھے تمہارے کتوں میں سے ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو میرے کتے کے آگے ٹھہر جائے، آؤ شکار سے پہلے یہی آزما لو۔ دوسرے کتے کے مالکوں نے اس کی تائید کر دی۔ ہم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارا مطلب کیا ہے، لیکن بولی کتے کے مالک کی دم پر پاؤں بڑی زور سے پڑا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ کتے کس کے طاقتور اور خونخوار ہیں۔ پوٹھوہاری اگر ہٹ کے اتنے پکے نہ ہوتے اور صلح صفائی کی بات اتنی جلدی سمجھ جانے والے ہوتے تو انگریز انہیں فوج میں بھرتی نہ کرتے۔ پاکستان کی آدھی فوج پوٹھوہاری ہے۔ پوٹھوہار نے 3 نشان حیدر پیدا کیے ہیں۔ کتیا کے مالک نے حماقت کی، یا شاید وہ اپنی کتیا کے حسن کی نمائش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی کتیا کی زنجیر کھول دی۔ کتیا نے پہلے تو ہمارے دوست افضل کے بولی کو، جس کا میری کہانیوں میں کئی بار ذکر آیا ہے، دیکھا اور اس کی طرف آئی۔ میرے 2-3 دوست اس گاؤں کے کتوں کے مالکان کے ساتھ صلح صفائی کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کا بھی بولی کتا تھا، جس کی بے عزتی اس کا مالک برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اس بولی کتے نے اپنے گاؤں کی کتیا کو افضل کے بولی کی طرف جاتے دیکھا تو وہ غصے سے غرایا۔ یہ بولی غیرت مند معلوم ہوتا تھا۔ وہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کے گاؤں کی کتیا غیر کتے کے پاس جائے۔ کتیا نے رک کر اس کی طرف دیکھا اور کھسیانی سی ہو کر اس کی طرف چل پڑی۔ افضل کے بولی کو اس بولی پر غصہ آ گیا کہ تم کون ہوتے ہو اسے میرے پاس آنے سے روکنے والے؟ اتفاق سے اس کی زنجیر میرے ایک اور دوست کے ہاتھ میں تھی جو اس نے ڈھیلی سی پکڑی ہوئی تھی۔ کتیا اپنے گاؤں کے بولی کے پاس جا کھڑی ہوئی اور ندامت سے اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا لیا۔ افضل کے بولی کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ غرایا کہ سرعام یہ نازیبا حرکت۔ ادھر وہ بولی غرایا کہ ہمارے بڑے پرانے مراسم ہیں، تم کہاں سے آن ٹپکے ہو؟ افضل کے بولی نے جست لگائی اور زنجیر چھڑا کر اس بولی پر جا پڑا۔ اس کے مالک نے اپنے بولی کی زنجیر کھول دی۔ ہمارا بولی اپنی ٹیم کا لیڈر تھا۔ ہمارے تمام کتے اس کی مدد کو پہنچنے کے لیے بھونکنے اور زنجیریں چھڑانے لگے۔ اس بولی کا مالک دراصل اس کی دھاک بٹھانا چاہتا تھا۔ گو کا شکار الگ رہا، لوگ کتوں کی لڑائی دیکھنے لگے۔ اس دور میں کتوں کی لڑائی کا بہت رواج تھا۔ اس کے شوقین لڑنے والے بہت قیمتی کتے پالا کرتے تھے۔ ہمارے بولی نے شاید جان لیا تھا کہ اس کے گاؤں کی اور ہماری عزت اور وقار کا سوال ہے۔ اس کا مقابلہ بالکل اپنے جیسے کتے کے ساتھ تھا۔ ظاہر ہوتا تھا جیسے ہمارا بولی اس کتے سے ڈر رہا ہے۔ اس کے گاؤں والے اچھل اچھل کر ہمیں شرمسار کر رہے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارا بولی کس داؤ پر ہے۔ یہ اس کا مخصوص اور مہلک داؤ تھا۔ جو ہی اسے موقع ملا اس نے 1 سیکنڈ انتظار نہ کیا
اس کتے کے ایک پہلو کی طرف ہو کر اس نے اس بولی کی گردن اوپر سے اپنے منہ میں لے لی۔ یہ شیر اور چیتے کا داؤ ہوتا ہے۔ چھوٹا سا چیتا گھوڑے کی گردن اس طرح پکڑتا ہے اور 2-3 جھٹکے دے کر گردن کو کندھوں سے ملانے والی ہڈی کا ایک جوڑ کھول دیتا ہے۔ گھوڑا ہو، بیل ہو، بھینسا ہو، گردن کی ہڈی ٹوٹنے سے گر پڑتا ہے اور چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ ہمارے بولی نے یہ داؤ خود ہی سیکھ لیا تھا، یہی اس نے اس بولی پر چلایا اور اسے گرا لیا۔ وہ بولی اب تڑپ رہا تھا، ہولناک چیخیں مار رہا تھا اور ہمارا بولی اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس کے مالک کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے کتے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چھڑا دیتے ہیں، لیکن وہ شکست تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ 2-3 منٹ گزرے ہوں گے کہ اس کا بولی خاموش ہو گیا اور اس کا منہ کھل گیا۔ ہمارا بولی اسے بھنبوڑ رہا تھا۔ اس کی گردن پر گوشت اور چربی زیادہ تھی، ورنہ اب تک اس کی گردن ٹوٹ چکی ہوتی۔ وہ بھی طاقتور کتا تھا۔ اس نے اتنا زور لگایا کہ پیٹھ کے بل ہو گیا اور اپنی گردن چھڑا کر وہ نہایت تیزی سے اٹھا اور بھاگ نکلا، لیکن کچھ دور جا کر گر پڑا۔ وہ اٹھا مگر اس کا منہ زمین سے نہ اٹھا، وہ وہیں گھومنے لگا۔ اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی اور اس کے مالک کی گردن جھک گئی تھی۔ ہمارا بولی پھر اس پر جا پڑا۔ زنجیر اس کے پٹے میں تھی۔ افضل نے زنجیر پکڑ لی۔ 2 لڑکوں نے اس کی پچھلی ٹانگیں پکڑ لیں، ورنہ وہ اس کتے کو جان سے مار ڈالتا۔ اس کتے کا مالک 3-4 آدمیوں کی مدد سے اپنے کتے کو اٹھا کر لے گیا۔ دوسرے دونوں کتوں کے مالکوں اور کتیا والے سے ہم نے کہا کہ وہ انہیں زنجیروں میں رکھیں۔ اب وہ ہماری بات سمجھ گئے تھے۔ ہم نے لوگوں سے گو کے متعلق پوچھا کہ کس وقت باہر آتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی انسان یا جانور کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے تو باہر آ جاتی ہے۔ اس نشیب سے اوپر کبھی نہیں آئی۔ وہ اس گہری جگہ پر اپنی بادشاہی بنائے ہوئے تھی۔ ان معلومات کے مطابق ہم اسے مارنے کی اسکیم تیار کرنے لگے۔ میں آپ کو پہلے بھی کبھی بتا چکا ہوں کہ ہمیں لوگ صرف اس لیے شکاری کہتے تھے کہ ہم شکار کھیلا کرتے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ ہم میں شکار کھیلنے والی عقل اور ذہانت نہیں تھی۔ ہمارے کتے شکار کو دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑ پڑتے اور ہم کتوں کے پیچھے دوڑ پڑتے۔ ان میں اور ہم میں فرق یہ تھا کہ وہ بھونکتے تھے اور ہم باتیں کرتے تھے۔ وہ شکار کو مار کر کھا لیتے اور ہم دیکھا کرتے تھے۔ ہم شکار کے اصولوں اور طور طریقوں سے واقف نہیں تھے، لہٰذا ہماری اسکیمیں اور ان پر عمل حالات کے مطابق ہوتا تھا۔ البتہ اس گو کو مارنے کی اسکیم میں ہم نے سوچا کہ 9 کتے اور 12 لڑکے ایک ہی بار نیچے چلے گئے تو گو سامنے نہیں آئے گی۔ آخر گو میں تھوڑی بہت عقل تو ضرور ہوگی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ صرف ایک لڑکا ایک کتے کو ساتھ لے کر نیچے جائے، باقی سب اوپر تیار رہیں۔ گو نکلے تو یہ لڑکا کتے کے ساتھ بھاگ اٹھے تاکہ گو اپنے بل سے دور آ جائے۔ ہم اس کی واپسی کا راستہ بند کرنے کی سوچ رہے تھے۔ ہمارا ایک ساتھی اپنے کتے کے ساتھ نیچے چلا گیا۔ گو کی جو جگہ بتائی گئی تھی وہ نشیب کے سامنے والے کنارے کے درمیان میں تھی۔ ہمارا ساتھی اس جگہ سے ذرا دور جا کر رک گیا۔ فائدہ یہ تھا کہ نشیب میں گھاس اور جھاڑیاں نہیں تھیں، چند ایک درخت تھے۔ ہمارا ساتھی گو کے بل کے قریب چلا گیا۔ ہم سب اوپر دم بخود کھڑے تھے۔ تماشائیوں سے ہم نے کہا کہ سب بیٹھ جائیں، ورنہ گو ڈر کر سامنے نہیں آئے گی۔ ہمارا ساتھی اور آگے گیا مگر گو سامنے نہ آئی۔ ہم میں سے کسی نے چلا کر کہا، دائیں دیکھ ہوئے۔ گو دائیں طرف سے کہیں سے نکلی تھی۔ ہمارا ساتھی اس سے بے خبر تھا۔ اس نے للکار پر چونک کر دیکھا اور الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا۔ گو رک گئی تھی۔ وہ شاید حملے کی تیاری کر رہی تھی۔ ہم کہتے تھے کہ گو اتنی بڑی نہیں ہو سکتی جتنی لوگ بتاتے ہیں۔ لوگوں کی عادت تھی کہ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا کرتے تھے، لیکن یہ گو اس سے کچھ زیادہ ہی بڑی تھی جتنی ہمیں بتائی گئی تھی۔ اس کی شکل و صورت گو جیسی تھی، لیکن یہ کوئی عفریت تھا۔ انگریزی میں آپ اسے ڈریگن کہہ سکتے ہیں۔ یہ میرے اندازے کے مطابق نارمل سائز کی گو سے 2.5 گنا بڑی تھی۔ یہ جب ہمارے ساتھی کی طرف دوڑی تو میں اس کی رفتار دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہمارا ساتھی قدموں کا بہت تیز تھا، پھر بھی ہمیں وہ خطرے میں نظر آیا۔ ہم نے اپنے کتوں کے پٹوں سے زنجیریں الگ کیں اور ان کی توجہ شکار کی طرف کر کے انہیں چھوڑ دیا۔ اس طرف کا کوئی کنارہ ڈھلانی تھا۔ کتے بھونکتے ہوئے ادھر سے اترے، ہم بھی کودتے پھلانگتے اتر گئے۔ گو نے اتنے سارے کتوں کو دیکھا
تو مقابلے میں ڈٹ گئی۔ وہ ایک کتے کی طرف دوڑی، بیک وقت 2 کتوں نے پہلو کی طرف سے اس پر حملہ کیا اور اس کے اوپر سے گزر گئے۔ گو دوسرے پہلو کی طرف لڑک گئی مگر سنبھل گئی۔ ایک ہی بار باقی کتے اس پر جھپٹے تو اس کی دم حرکت میں آ گئی۔ جس کتے پر یہ دم پڑی وہ بلبلا اٹھا اور ہماری ٹانگوں میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ افضل کے بولی نے گو کی پچھلی ٹانگ منہ میں لے لی۔ گو نے دم گھما کر ہنٹر کی طرح ماری تو یہ بولی کے بجائے ایک اور کتے کو لگی۔ وہ پرے جا پڑا اور چیختا چلاتا ہمارے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ گو کو کلہاڑیوں سے نہیں ماریں گے۔ ہمیں امید تھی کہ بولی گو کے پہلو سے اس کا پیٹ پھاڑ ڈالے گا، لیکن گو نے سانپ کی طرح منہ پیچھے کر کے بولی کی پچھلی ٹانگ منہ میں لے لی۔ گو کے دانت تیز ہوتے ہیں۔ بولی جیسا طاقتور کتا تڑپ کر اس سے الگ ہو گیا، لیکن گو خواہ کتنی ہی بڑی تھی اکیلی تھی۔ اس نے بولی کی ٹانگ منہ میں لے تو لی، ایک کتے نے اس کی گردن اپنے منہ میں لے لی۔ ہم سب پیچھے ہٹ گئے اور تماشا دیکھنے لگے۔ کتے اس کی دم سے ڈرتے تھے اور اس کی دم مسلسل چل رہی تھی۔ وہ بھاگنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ کتوں کے درمیان تیزی سے دوڑتی، پینترے بدلتی اور دم چلاتی تھی۔ جس کتے کو اس نے منہ ڈالا تھا وہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ اس کے اپنے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی طاقت اور دلیری اور پھرتی کا یہ عالم تھا کہ اس نے کتوں کا دائرہ کھلا کر دیا اور اس دائرے میں گھومتی اور کسی نہ کسی کتے پر حملہ کرتی تھی، مگر دوسرے کتے اس کا حملہ بیکار کر دیتے تھے۔ کچھ دیر بعد اس کی دم کے زناٹے کمزور ہونے لگے۔ کتوں نے اس پر جھپٹ جھپٹ کر اس کے پہلوؤں سے اس کا پیٹ پھاڑ ڈالا۔ اس کی رفتار سست ہو گئی۔ پھر وہ ایک جگہ رک کر کتوں کا مقابلہ کرنے لگی۔ آخر بے حال ہو گئی۔ ہم نے کتوں کو بڑی مشکل سے زنجیریں ڈالیں۔ گو ابھی مری نہیں تھی، مر رہی تھی۔ اس کی دم آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ وہ ایک بار زور سے تڑپی اور مر گئی۔ ہم نے اس کی دم پکڑی اور اسے گھسیٹتے ہوئے اوپر لے گئے۔ ہم واپس چلنا چاہتے تھے، لیکن گاؤں والے ہمیں اپنے گاؤں لے گئے اور ہماری خوب خاطر تواضع کی۔ یہ تو ہے شکار کی کہانی۔ واپسی پر ایک اور کہانی ہو گئی۔ یہ انسانی فطرت کا قصہ ہے۔ ہم گو کو اس طرح اٹھائے ہوئے واپس آ رہے تھے کہ 4 لڑکوں نے اس کی ایک ایک ٹانگ پکڑی ہوئی تھی اور 2 نے دم جسم کے قریب سے پکڑ رکھی تھی۔ اس کا وزن 20 سیر سے زیادہ ہوگا۔ ہم نے واپسی کا آدھا راستہ طے کیا ہوگا کہ ہمیں ایک عورت سر پر چھوٹی سی گٹھڑی رکھے اکیلی جاتی نظر آئی۔ ہم اس سے ذرا دور تھے۔ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی بیٹھا تھا۔ وہ اس عورت کو آتے دیکھ کر اٹھا اور عورت اس کے پاس جا کر رک گئی۔ ہمارے آگے راستہ نیچے جاتا تھا۔ ہم نیچے گئے تو وہ دونوں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہمارے ساتھ 3-4 لڑکے خطرناک حد تک شرارتی تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ اوپر جا کر چھپ کر دیکھے گا کہ یہ آدمی اور عورت کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ عورت اس آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ رہی ہے، یہ آدمی اس کا آشنا ہے اور اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ہم وہیں رک گئے اور 2 لڑکے ڈھلان پر چڑھ کر لیٹ گئے۔ ان کے آگے جھاڑیاں تھیں۔ وہ تھوڑی دیر دیکھتے رہے، پھر نیچے آ گئے۔ یہ تو حسنو ہے، انہوں نے نیچے آ کر بتایا۔ وہ چلی گئی ہے اور وہ آدمی وہیں کھڑا ہے۔ لوگ حسنو کو شریف عورت سمجھتے تھے، لیکن اس نے خفیہ آشنائی پیدا کر رکھی ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی حسنو کی سل، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ حسنو ہمارے گاؤں سے 3 میل کے لگ بھگ دور ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ 5 سال پہلے وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اس وقت اس کا 2 سال کا ایک بچہ تھا۔ وہ بڑی خوبصورت عورت تھی۔ اس عورت کو ہم 6 سال پہلے تک نہیں جانتے تھے۔ وہ دوسرے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اس کے تو ہم نام سے بھی واقف نہیں تھے، لیکن ایک روز سارا علاقہ حسنو کے نام سے واقف ہو گیا۔ یہ 6-7 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ ہمیں اس واقعے کی جو تفصیلات ملی تھیں وہ اس طرح تھیں کہ حسنو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کی ماں 2 سال پہلے مر گئی تھی۔ اس کے بعد باپ بھی مر گیا۔ اس کا ایک بڑا بھائی تھا
جو بنگال پولیس میں بھرتی ہو کر بنگال چلا گیا تھا، صرف ایک بار 10-15 دنوں کی چھٹی آیا تھا۔ اس کے بعد نہ اس کا خط آیا نہ وہ خود آیا۔ اس کا کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ کسی نے بتایا تھا کہ اس نے ایک بنگالن کے ساتھ شادی کر لی تھی اور وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔